اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں پیشاب بار بار آتا ہے، آپ اسے روک نہیں پاتے، فوراً پیشاب کرنے بھاگتے ہیں اور اس وجہ سے آپ زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتے، تو آپ کو اوور ایکٹیو بلیڈر کا پرابلم ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کے مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے، چاہے دن ہو یا رات، اور کبھی ایک دم اتنا تیز آتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مریض اپنی اس پرابلم کی وجہ سے دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی ہوتا ہے اگر وہ گھر سے باہر ہو اور اسے واش روم میسر نہ ہو۔ بلیڈر یا مثانہ ایک مسکولر آرگن ہے۔ گردوں سے پیشاب بلیڈر میں آ کر سٹور ہوتا ہے جب تک وہ یوریتھرا کے راستے ڈسچارج نہ ہو۔ جب بلیڈر یورین سے فل ہو جاتا ہے تو بلیڈر سے نرو سگنلز برین کو جاتے ہیں کہ مثانہ فل ہو گیا ہے۔ برین بلیڈر کے مسلز کو سگنل بھیجتا ہے یورین ڈسچارج کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے یورین ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کے مریض میں مثانہ کے مسلز خود ہی کنٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ یورین پاس کرنے کی حاجت ہو رہی ہے، چاہے مثانہ ابھی پورا بھرا نہ ہو۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کا یہ مسئلہ ہومیوپیتھک دواؤں سے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کا علاج کسی اچھے ہومیوپیتھ سے کروایا جائے، کیونکہ ہر مریض کی الگ الگ سمٹمز ہوتی ہیں جن پر میڈیسن منتخب کی جاتی ہے، اور ایک مریض کی میڈیسن دوسرے پر کام نہیں کر سکتی، اس لیے اپنی مخصوص علامات پر ہی میڈیسن لینی چاہیے ڈاکٹر سے پوچھ کر۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کی کافی وجوہات ہیں۔ عمر میں اضافہ، موٹاپا، مینوپاز، پروسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا اور ان کنٹرول شوگر اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مقدار میں کیفین یا الکوہل اس پرابلم کو اور خراب کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ لیکوڈز پینا، یو ٹی آئی یعنی یورین انفیکشن، گردے اور مثانے کی پتھری، اور بعض دفعہ کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بار بار پیشاب آنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک ایسی میڈیسن ہے جسے آپ بلا علامت لے سکتے ہیں اور وہ اچھا کام کرے گی، اس کا نام ایکویزیٹم 30 ہے۔ مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے، اس میڈیسن کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ملا کر 2 ہفتے تک پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ مخصوص سمٹمز پر ہومیوپیتھک میڈیسنز بتاؤں گی جو اگر اپنی مخصوص علامات پر لیں گے تو بہترین کام کریں گی۔ سب سے پہلی میڈیسن لائکوپوڈیم ہے۔ اگر پیشاب رات کو بہت زیادہ آتا ہو اور مریض کو رات میں 6-7 بار اٹھنا پڑتا ہو تو لائکوپوڈیم 30 بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پینے سے کچھ عرصے میں ہی آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگلی میڈیسن کاسٹیکم 30 ہے۔ بلیڈر کے مسلز کمزور ہونے کی وجہ سے کھانسی کرتے وقت یا چھینکتے وقت پیشاب نکل جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آتا ہے، خاص طور پر 50 سال سے زیادہ عمر کے آدمیوں میں بار بار پیشاب آتا رہے، چاہے دن ہو یا رات، پیشاب پر کنٹرول نہ ہو اور وہ پیشاب کو روک نہ پائیں، تو کاسٹیکم 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ملا کر پیتے رہنے سے شفا مل جاتی ہے۔ جن عورتوں کی یوٹرس پرولیپس ہو گئی ہو، اپنی جگہ سے ہل گئی ہو اور اس کا وزن اور بوجھ نیچے محسوس ہوتا ہو، ان کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ اس کنڈیشن میں للیم ٹیگ اچھا کام کرتی ہے۔ دن میں 3 بار 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کر 2 ہفتے تک لینے سے آپ کو بہت آرام ملے گا۔ شوگر کے مریضوں میں بار بار یورین پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہو تو یورینیم نائٹریکم 3x کی ایک گولی دن میں 3 بار کھاتے رہنے سے اگر شوگر کی وجہ سے یورین آتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک یورین کا زور محسوس ہو، مریض واش روم جانے کے لیے بھاگے لیکن راستے میں ہی یورین نکل جائے اور وہ کنٹرول نہ کر سکے تو کریازور 30 میڈیسن ہوتی ہے۔ اس کی یہی خاص علامت ہے کہ پیشاب کی اچانک حاجت ہوتی ہے اور وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اس کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ملا کر 15 دن تک پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ اگر مریض کو بار بار پیشاب آتا ہو اور جب وہ یورین پاس کرنے کے لیے بیٹھتا ہو تو یورین رک جائے اور مریض کو بہت دیر تک بیٹھنا پڑے اور یورین پاس کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے تو کالی کاپ 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار کچھ عرصہ تک پینے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے کافی پینے کے بعد پیشاب کی اگر زیادتی ہو جائے، پیشاب بار بار آئے تو اگنیشیا 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ملا کر پیتے رہنے سے چائے کافی پینے کے بعد پیشاب کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، میں نے چند سمٹمز پر میڈیسنز بتائی ہیں۔ اگر آپ کی سمٹم کوئی اور ہے تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر ٹریٹمنٹ لیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔